ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ علماء کرام نے اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی قیادت میں ایک جنگ لڑی گئی۔ حضور علیہ السلام جب جنگ سے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک بوڑھی مائی کھڑی ہوئی تھی۔ عرض کی حضور میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شامل تھا، تو میرا بیٹا کہاں ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس کا دل رکھنے کے لیے حضور نے فرمایا پیچھے علی آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ میرے حضور آگے چلے گئے، اس لیے کہ اس مائی کا بیٹا جنگ میں شہید ہو چکا تھا۔ میرے حضور تو روئے، جو لوگ روتے ہیں ان کو بھی آپ مسکرانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے حضور کسی کا دل دکھاتے نہیں تھے، اس لیے حضور نے فرمایا پیچھے علی آ رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ پتہ ہے کہ اولاد کے ساتھ جو والدہ کی محبت ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے، یہ والدہ ہی جانتی ہے کہ اس کا بیٹے کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ اور جتنی دنیا کے اندر ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اتنا کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا۔ وہ وحید آسمانوں کا رب ہے جو ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب ایک ماں کی محبت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو آگ میں نہیں جلا سکتی، تو وہ وحدہ لا شریک جو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ ہو اور جہنم میں چلا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے، لیکن بندہ اس کا بن کر دیکھے تو پھر اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بات دور چلی جائے گی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پیچھے آئے تو اس عورت نے پوچھا کہ میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا، وہ کہاں گیا؟ حضرت علی سمجھ گئے کہ ابھی حضور گزرے ہیں، حضور اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پیچھے عمر آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے بیٹا کہاں گیا ہے۔ حضرت علی بھی چلے گئے، پیچھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے، اس عورت نے پھر وہی سوال کیا، عرض کیا کہ اے عمر بن خطاب بتاؤ میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ تھا، وہ کہاں ہے؟ حضرت عمر بن خطاب بات سمجھ گئے کہ حضور نے اس کو نہیں بتایا، حضرت علی نے بھی نہیں بتایا، تو میں کیوں بتاؤں، اس کو پریشان کیوں کروں۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیچھے عثمان آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کا بیٹا کہاں گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اس عورت نے پھر پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ حضرت عثمان غنی بات کو سمجھ گئے کہ حضور نے نہیں بتایا، حضرت علی نے بھی نہیں بتایا، حضرت عمر نے بھی نہیں بتایا، تو حضرت عثمان نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کا بیٹا کہاں ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس عورت نے پوچھا بتاؤ میرا بیٹا کہاں ہے۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ حضور علیہ السلام نے اس کو پریشان نہیں کیا، جو میرے 3 دوست تھے انہوں نے بھی اس کو پریشان نہیں کیا، اب میرے پیچھے آنے والا تو کوئی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا آپ کا بیٹا پیچھے آ رہا ہے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا میرے صدیق نے بات کی ہے، صدیق ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو جلدی جا اس مائی کے بیٹے کو دوبارہ زندگی عطا کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ یہ کرامت ہے صدیق اکبر کی اور معجزہ ہے میرے حضور کا کہ جو شخص مر چکا ہے، صدیق کے کہنے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ یہ سچوں کا بھی امام ہے، امام الصادقین ہے، وہ ہستی ہیں جس کو دنیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آج لوگوں نے لکیریں تلاش لی ہیں اور کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے خاتون جنت کو اس کا حق نہیں دیا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں میرے والد جب خلیفہ بنے، جو باغ فدق کا واقعہ آتا ہے، تو حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ